السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، واهتدى من يعص الله فإنه قد غوى، وإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ يا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله، إن التقوى خير الزاد، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام: طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن اللہ۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب ہوئی کتاب کہ جسے سید رضی نے جمع کیا ہے، کہ جس کو نہج البلاغہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ نایاب کتاب ہے کہ جس کے اندر مولا کائنات کے خطبات بھی ہیں، خطوط بھی ہیں اور کلمات قصار بھی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات چند جملوں کے اندر مولا نے بہت ساری نصیحتیں اور مفید باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ کلمات قصار کے حکمت نمبر 44 کے اندر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اہم موضوع کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت بھی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وہ انسان پرسکون زندگی چاہتا ہے، پرامن زندگی چاہتا ہے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے اور آسان زندگی ہونا چاہیے۔ زیادہ اس کے اندر پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، رکاوٹیں نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے رہنما، روحانی رہنما ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے انسان کون سا ایسا فارمولہ استعمال کرے، کون سا ایسا طریقہ استعمال کرے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ آج کے زمانے کے اندر اس پرآشوب ماحول کے اندر کہ جہاں پر دوڑ لگی ہوئی ہے، جہاں پر انسان کی ویلو نہیں ہے بلکہ مادیت کی ویلو ہے، مال و متاع کی ویلو ہے، ایسے پرآشوب ماحول کے اندر کوئی انسان پرسکون رہے، آج کے زمانے میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ لہذا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس پرآشوب ماحول کے اندر اگر کوئی انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے۔ ظاہر جو ہے بات ہے کہ امام روحانی ہے، لہذا جو بات کہی ہے امام نے وہ روحانیت کے بیس پہ کہی ہے، معنویت کے بیس پہ کہی ہے، کیونکہ مادیت کے اندر وہ چیزیں نہیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ مادیت انسان کے جسم کو آرام پہنچا سکتی ہے لیکن روح کو آرام نہیں پہنچا سکتی۔ مادیت انسان کے جسم کو سیراب کر سکتی ہے لیکن اس کی فطرت کو سیراب نہیں کر سکتی ہے۔
لہذا امام نے یہاں پر جو فرمایا ہے وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ فارمولہ بتایا ہے، وہ نسخہ بتایا ہے کہ جس سے انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے اگر ان فارمولے پر عمل کرے گا تو۔ بلکہ یہی نہیں کہ ڈائریکٹ امام نے حکم دیا ہو، بلکہ ایسے افراد کے جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ جو فارمولے ان کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ طریقے جو پائے جاتے ہیں، جو سلیقے پائے جاتے ہیں، ان کی امام نے باقاعدہ تعریف کی ہے، مبارکباد پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں لفظ جو ہے استعمال کیا ہے مولانا، فرماتے کہ طوبی لمن ذکر المعاد، کیا کہنا اس شخص کا، کتنا بہترین نصیب والا ہے، کتنی اچھی تقدیر ملی ہے اسے، کتنا بابرکت ہے وہ انسان کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ کون صفت پائی جاتی ہے؟ امام فرماتے ہیں لمن ذکر المعاد، جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے معاد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، قیامت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اگر انسان اس مادی دنیا کے اندر سکون چاہتا ہے تو ہمہ وقت اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے مرنا ہے، وہ مسافر ہے، وہ مسافر خانے میں رہتا ہے، وہ ایک پل سے گزر رہا ہے، اسے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں، کبھی بھی اس کا جو ہے دعوت نامہ آ سکتا ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان یہ سوچ کر کے رہے گا کہ ہمیں کہیں جانا اور ہے تو وہاں کے وسائل کم ہوں گے، جب وسائل کم ہوں گے تو پھر مسائل بھی کم ہوں گے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کسی ملک کے اندر ایک ہفتے کے لیے گئے ہیں آپ، تو وہاں پر مہینوں کے انتظام نہیں کریں گے آپ، وہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ نہیں کریں گے کہ جس کے اندر کئی مہینے لگتے ہوں، بلکہ شارٹ کے اندر اگر آپ جو ہے بالکل شارٹ میں آپ سارے کام انجام دیں گے۔ تھوڑا سا کپڑا ہوگا، تھوڑا سا کھانا پینا ہوگا، چھوٹی سے کوئی جگہ مل جائے گی رات گزارنے کے لیے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا اگر انسان اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لے کہ معاد سامنے موجود ہے، قیامت آنے والی ہے، ہمارا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، دنیا میں نہ آنے کا ٹائم ہے نہ جانے کا ٹائم ہے، نہ جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جانے والے ہیں، اور نہ ہم جب یہاں سے جانے والے ہوں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کب جانے والے، کہاں جانے والے ہیں، کس جگہ جانے والے ہیں۔ راستے میں انتقال ہوگا یا اسکول کے اندر، کالج کے اندر ہوگا یا آفس کے اندر، گھر کے اندر ہوگا یا میدان کے اندر، گاڑی کے اندر ہوگا یا بیڈ روم کے اندر، نہیں معلوم ہمیں، کبھی بھی کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے اور ہم جا سکتے ہیں۔ لہذا ایسے شخص کے لیے امام نے کہا کہ بابرکت ہے وہ شخص، کیا کہنا اس کا، کہ جس کے ذہن کے اندر دنیا کے اندر تمام کام کرتا ہے وہ، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی کہ مجھے مرنا ہے۔ تو اگر مرنا ہوگا تو پھر کیا کرے گا انسان؟ کم پر اکتفا کرے گا، اس کی زندگی جو ہے بڑی سادگی والی ہوگی۔ 50 جوڑے کپڑے نہیں سلائے گا وہ، 25 جوڑے جوتیاں نہیں رکھے گا اپنے گھر کے اندر، اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ عیش و آرام کی چیزیں ضروری نہیں ہوں گی، چونکہ مجھ سے معلوم ہے کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو جب ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے وہاں کے لیے۔ اگر یہ چیز اگر انسان کے ذہن میں اگر آ گئی کہ ہمیں مرنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر یہ ساری کے ساری جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پلاننگ بہت لمبی لمبی کر رکھی ہے، سالوں کی پلاننگ، برسوں کی پلاننگ، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رکھے اپنے ذہن کے اندر، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اتنا کمانا ہے، ہمیں یہ انجام دینا ہے۔ اسی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم آج صبح ہیں، شاید شام تک نہ رہیں ہم، شاید شام تک ہمیں مہلت دی گئی ہو، شاید صبح ہمیں نصیب نہ ہو، تو ایسا انسان اپنے آسائش کو جو ہے کم کرے گا، جس کی بنا پر اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہوگی۔ یعنی ہر قدم پر وہ انسان موت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر کے چلتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو آرام دینے والی ہے۔
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، جو بھی ایکٹیویٹیز کرے، اس کے بارے میں یہ خیال رہے کہ اس کا حساب دینا ہے۔ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ کام ہمارا ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کما رہے ہیں، ہم تلاش رزق کر رہے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم دکان چلا رہے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، اس سے خدا کی کیا تعلق ہے؟ وہ تو نماز پوچھے گا، روزہ پوچھے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں اس کام کے بارے میں ہمیں سوال و جواب ہم سے کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا ہے تو پھر انسان کام کو سلیقے سے کرے گا، حلال طریقے سے کرے گا، جائز طریقے سے کرے گا، جو کرنا ہوگا وہی کرے گا، غیر مناسب کام نہیں کرے گا۔ بلا وجہ اپنے آپ کو کیوں پھنسائے گا آدمی؟ کیوں سوالوں سے جواب کے جو ہے گھیرے میں اپنے آپ کو جو ہے ڈالے گا؟ لہذا اگر مولا فرماتے اگر کوئی انسان عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ سوچ لے کہ جو کام انجام دے رہا ہے اس کا جواب اسے پروردگار کے سامنے دینا ہے۔ روایتوں کے اندر ہے، سورہ کہف کے اندر ہے کہ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِبِهَذَا الْكُتُبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، جب یہ ہمارے اعمال کا ڈھیر نامہ اعمال کے ترازو پر رکھا جائے گا تو ہم حیران ہو جائیں گے، مجرم حیران ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے یہاں پر رکھ رکھی ہیں۔ میں تو روا روی میں غیبت کی تھی، میں تو مذاق میں جھوٹ بول دیا تھا، میں تو مزاحاً کسی کے اوپر الزام لگا دیا تھا، اس انبار کے اندر تو وہ بھی موجود ہے۔ یہ تنکے برابر بھی اگر ہم نے کوئی برائی کیا ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ لہذا انسان حیران ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے یہاں جمع کر رکھی ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو جنت کیا جہنم بھی شاید ہمیں قبول نہ کرے گی، ہم اپنے آپ کو مجرم محسوس کریں گے۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ انسان خود جو ہے تعجب کرے گا کہ ہمارا معبود یہ کرام الکاتبین نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہم نے جو کیا ہے وہ سب کچھ موجود اس کے اندر۔ تو اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمیں حساب دینا ہے، اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی کوئی بےہودہ کام نہیں کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ فضول باتیں کرے گا، نہ الزام لگائے گا، نہ بہتان لگائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ وہ سیدھے سیدھے چلنے کی کوشش کرے گا، سیدھے سیدھے چلنے کی کوشش۔ اگر معلوم ہو جائے کہ انسان کو جو ہے مثلا یہاں سے وہاں تک جو ہے گندگی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہوئی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے پیجامے کو اٹھا کے چلتا ہے، اپنے لباس کو اٹھا کے چلتا ہے، احتیاط چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے تاکہ وہ نجاست کے قطرے اس کے لباس پر نہ آنے پائے۔ کیوں؟ نجاست کا خطرہ ہے، گندے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ایسے ہی دنیا کے اندر اگر ہم زندگی گزاریں، بالکل ویسے ہی گزاریں کہ جیسے کہ انسان کسی خاردار کانٹے دار درخت کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کا لباس ریشمی ہوتا ہے، لباس اس کا نازک ہوتا ہے، تو سمیٹ کے چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ ذرا سا اگر کانٹا لگا تو ہمارا کپڑا پھٹ جائے گا۔ گندگی میں چلتا ہے تو اپنے لباس کو اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ نجاست کے قطرے اس کے اوپر نہ آنے پائے۔ بس یہی تصور ہمیں یہاں پر بھی رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ فارمولہ بتایا ہے۔ پہلا فارمولہ کیا بتایا ہے؟ معاد کو یاد رکھو، قیامت آنے ہی والی ہے، تمہیں مرنا ہی ہے، ہر صورت میں تمہیں مرنا ہے، اور کبھی بھی مرنا ہے، کسی بھی حالت میں مرنا ہے۔ اب اس کے بعد تم جو چاہے کر لو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو کام انجام دے رہے ہو صبح سے لے کر شام تک، یہ سب کا جو ہے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا ہوگا۔ تو اگر یہ حساب کا تصور ہمارے ذہن میں یا معاد کا تصور ہمارے ذہن کے اندر اگر پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟
اس سے ہمیں اپنے عمل کے اندر سدھار پیدا کرنے کا موقع ملے گا، عمل کو صحیح انجام دینے کا موقع ملے گا، ورنہ جو ہم بے راہ روی میں ہم کام کو انجام دیتے ہیں، ہم فضولیات میں وقت برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سارا کام ہمارا پرسنل ہے، اس سے کسی کا تعلق نہیں ہے، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سوال و جواب کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم جب یہاں آؤ گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر بھی خیر کرو گے وہ بھی دیکھو گے تم، اگر تم ذرہ برابر شر کرو گے تو وہ بھی دیکھو گے۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرے کی کوئی حیثیت ہے؟ ہزاروں ذرے ہمارے قدم کے نیچے روز گزر جاتے ہیں، ہم خیال نہیں کرتے اس کا، ہزاروں ذرات کو ہم کچل کے نکل جاتے ہیں، ہمارے پیر کے قدموں کے نیچے جو ہے ہزاروں ذرات نکل جاتے ہیں، لیکن اگر ان ذروں میں سے ایک ذرے کے برابر بھی ہم نے اگر خیر انجام دیا ہے، اللہ وہاں بھی جمع کرے گا اس کو بھی، اگر ذرہ برابر ہم نے شر انجام دیا ہے تو اللہ اسے بھی جمع کرے گا وہاں پر اور دکھا دے گا، تمہیں دکھایا جائے گا باقاعدہ تم نے اس کنڈیشن میں سے انجام دیا ہے۔ لہذا یہ دو تصور ایسا ہے کہ جو مولا فرماتے ہیں یہ وہ فارمولہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ انسان ایک بہترین زندگی دنیا کے اندر گزار سکتا ہے، پرسکون زندگی، نہ ہائے نہ واویلا، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ فریاد نہ فغان، نہ دنیا کے اندر رونا، نہ اپنی مصیبت کو لوگوں کو بیان، کچھ نہیں ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ان فارمولوں کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ دو فارمولے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ توبہ، کیا کہنا اس کا؟ لمن ذکر المعاد، جو معاد کو یاد رکھتا ہے، وعمل للحساب، اور عمل کرتا ہے تو حساب کے لیے کہ بھائی اس کا حساب کتاب ہوگا، بیکار نہیں جانے والا ہے۔ وقنع بالکفاف، اور قناعت کرتا ہے، اپنی زندگی کو کافی بناتا ہے، جو بھی جو ہے اسے ملتا ہے اس کو کہتا ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا سری الرضا، ہے جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو جب ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جلدی راضی ہو جائے تو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی نعمت پر ہم کیوں نہیں راضی ہو جاتے فوراً؟ ہمارے اندر کیوں ہوس ہے؟ ہم تو راضی نہیں ہوتے ہیں۔ 100 دیتا ہے تو کہتے 200 ملنا چاہیے تھا، 200 دیتا ہے تو کہتے 300 ملنا چاہیے تھا، 300 ملتا کہتا جو ہے 1000 ملنا چاہیے تھا، 1000 ہوتا تو کہتے 1200 آنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا سری الرضا، ہے جلدی راضی ہو جانے والے۔ تو اللہ سے تو کہتا ہے انسان بار بار کہ کتنی اچھی صفت ہے تیری کہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہی پلٹ کے انسان اپنے اوپر استعمال نہیں کرتا ہے۔ لہذا معیار کیا بنایا ہے امام نے؟ معیار مادیت کو نہیں بنایا ہے بلکہ معنویت کو بنایا ہے، چونکہ اصل دنیا جو ہے وہ معنویت کی دنیا ہے، اصل دنیا جو ہے کیا ہے؟ روحانیت کی دنیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقنع بالکفاف، اور قناعت کرتا ہے وہ جو اسے ملتا ہے، کافی سمجھتا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ جو روزی دی جائے اس پر قناعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر جو ہے قناعت کا مادہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ ایک کمرے کا روم ہوتا ہے، 2 کی خواہش ہوتی ہے، 2 جو ہے روم کے کمرے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو 3 کی خواہش ہوتی ہے، 3 کے رہتے ہیں تو 4 کی خواہش ہوتی ہے، فلیٹ میں رہتے ہیں تو بنگلے کی خواہش ہوتی ہے، بنگلے کی جو ہے پوری ہوتی ہے تو اور جو ہے دوسرے جو ہے خواہشات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی ہماری خواہشات کبھی رکتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی خواہشات کو لگام کر لیں، حالانکہ قناعت کے معنی ہی لگام کرنے کے ہیں، قناعت کے معنی ہی اپنے آپ کو مہار دینا، اپنے آپ کو لگام دینا۔
جیسے گھوڑا قابو میں رہتا ہے اپنی لگام کی بنا پر، اگر نکیل نہ ہو تو گھوڑا کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ایسے اگر انسان کے اندر قناعت نہ ہو تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، پھر کیسا حلال، پھر کیسا حرام، پھر کیا ناجائز، پھر کیا جائز، پھر کیا اچھا کیا برا۔ بالکل اس کی دوڑ ویسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے بغیر نکیل کے، بغیر مہار کے، بغیر لگام کے گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے۔ تو اسے فکر نہیں رہتی ہے گرے گا، اٹھے گا، ملے گا، نہیں ملے گا، کچھ نہیں فکر رہتی، لیکن جانا ہے اسے۔ تو یہ قناعت جو ہے انسان کو اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ انسان کو جو چیزیں مل گئی ہیں اسے اپنا حصہ سمجھے۔ ہم نے محنت کیا، ہم نے جد و جہد کیا، ہمیں مل گیا، بس یہی جو ملا ہے یہی ہمارا حصہ تھا۔ ہم غم نہ کریں اس چیز کا کہ جو ہمیں نہیں ملا ہے، ہم حسد نہ کریں اس چیز کا جو دوسرے کو مل گیا ہے، کیونکہ دوسرے کے ملنے پر حسد کرنا اس بات کی علامت ہے قناعت نہیں ہے۔ قناعت ہوتی تو ہم کیوں حسد کرتے ہم، لیکن نہیں، اسے کیوں ملا، وہ چیز بھی ہمیں مل جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب حریص ہے ہم۔ تو یہ صفتیں ہیں کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے، لالچ اور حرص نہیں ہونا چاہیے، قناعت ہونا چاہیے۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اس بات کا بھروسہ ہے کہ اللہ یہی چیز ہمارے لیے کافی کر دے گا۔ اگر قناعت ہوتی ہے تو حریص کے پاس 1000 روپیہ ہو اور قناعت کرنے والے کے پاس 100 روپیہ ہو، کبھی کبھی اللہ اس 100 روپے کے اندر وہ سارے کام کر دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ سیراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ لیکن وہ جو حریص ہوتا ہے وہ 1000 میں بھی پورا نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ حریص ہے، وہ دل ہی نہیں بھرتا اس کا۔ لہذا قناعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے، روایت بھی ہے کہ پیغمبر اسلام خطیب مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ان کے سفر کے اندر جو ہے مختلف قبیلے کے لوگ تھے۔ پیغمبر کو ایک جگہ پر بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، تو ایک قبیلے کے جہاں پر قافلہ رکا ہوا تھا، خیمہ لگا ہوا تھا، ان کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ جو ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ تو اس کے پاس تھا دودھ، اس کے پاس ظرف کے اندر موجود تھا، برتن کے اندر موجود تھا، خیمے کے اندر، اور اس کے پاس جانور بھی تھا، وہ دودھ نکال سکتا تھا، دے سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جو ہے نہیں، یہ ہمیں دودھ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں آپ کو دے دوں گا تو ہمارے قبیلے والے کو نہیں مل پائے گا، ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جانور کا دودھ میں نکال کے دے دوں گا آپ کو تو ہمارے بچوں کو نہیں ملے گا، ہمارے قبیلے والوں کو نہیں ملے گا، تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے دعا کیا، اصحاب موجود ہیں، دعا کیا کہ پالنے والے اس کی اولاد میں اضافہ کر، اس کے مال میں بھی اضافہ کر، اس کے دولت میں اور اس کے مال میں اضافہ کر۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی چرواہا تھا، چوپان تھا، وہ اس سے کہا کہ جو ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ فوراً جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے جانور سے دودھ نکالتا ہے اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ لا کر کے دے دیتا ہے، اسے لا کر کے دے دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جیسے جو ہے لیا، لینے کے بعد جو ہے اس کو پیا، اور اصحاب کے درمیان میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے میرے معبود، اسے اتنا عطا کرنا جتنے کی وجہ سے اس کی کفاف، اس کی قناعت باقی رہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا ملے گا کہ آدمی بہترین زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اضافی نہیں رہے گا، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کو دودھ نہیں دیا، کنجوسی دکھائی، بخیل تھا،
انکار کر دیا، دودھ پلایا نہیں آپ کو جانور سے، جب کے پاس جانور کے پاس تھا. آپ نے کہا کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کی اولاد میں اضافہ ہو. یہاں پر آپ نے جو ہے یہ کہا کہ اسے جو ہے اللہ اتنا عطا کرے کہ یہ اس کے لیے کافی ہو. مال میں کثرت کی دعا نہیں کیا. تو پیغمبر نے کہا کہ یہ اسی بات کا حقدار تھا، چونکہ اگر کوئی بھی مال حد سے زیادہ مل جاتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اگر اس کی حد سے کم ملتا ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. ایک انسان کے پاس ہے ہی نہیں تو اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، یہاں ہاتھ پھیلائے گا، اس سے مانگے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. لیکن ایک آدمی کے پاس جو ہے ضرورت جو ہے وہ 1000 کی ہے، مل رہا ہے 5000، پھر وہ بہکے گا، ناجائز کام کرے گا. لہذا پیغمبر نے اس کے دعا کیا کیا کہ اے میرے معبود تو اسے اتنا عطا کر کہ جتنا اس کا کفاف ہے، جتنا اس کی قناعت ہے. تو مال، اولاد، دولت یہ اتنا ہی مانگنا چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. اگر ہم دعا کریں کہ میرے معبود ہمیں رزق میں وسعت فرما، یا ہمارے رزق میں بڑھاوا فرما دے، اضافہ فرما دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے، اور تو یہ بھی دعا کرنا چاہیے میرے معبود یہ رزق ہماری گمراہی کا سبب نہ بنے. کیونکہ اگر حد سے زیادہ ہوا تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر حد سے زیادہ ہوا تو گمراہ ہو جائے گا وہ، اور اگر حد سے کم ہوا تو ذلیل و رسوا ہوگا لوگوں کے سامنے. تو مال نہ حد سے کم ہونا چاہیے نہ حد سے زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ حد کے اندر ہونا چاہیے. یعنی ہماری جائز ضروریات پوری ہو جائے، پیٹ ہمارا بھر جائے، بدن ہمارا ڈھک جائے، سر چھپانے کی جگہ ہو، بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے چیزیں موجود ہوں، کافی ہے. یہ جو بھی ضروریات ہے، روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ ہماری پوری ہو جائے، جائز ضروریات. کیونکہ اگر اس سے زیادہ اگر ہوا تو پھر گمراہی کے پورے چانسز پائے جاتے ہیں. لہذا پیغمبر نے دعا کیا کہ اللہم ارزقہ الکفاف، اے میرے معبود اسے کفاف کے اعتبار دینا، اس کی قناعت کے اعتبار دینا. اور وہاں پہ کیا کہا؟ اس کی اولاد میں کثرت دینا، اس کے مال میں اضافہ کر دینا. کیونکہ بخیل ہے، وہ جمع ہی کرنے والا ہے، وہ جمع کرے گا خالی. لیکن یہاں پر کیا قناعت کرنے والا ہے. اگر یہ جو ہے زیادہ پا جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. لہذا یہ وہ دروس ہے کہ جو امام نے ہمیں دیے ہیں. اس کے علاوہ چوتھی چیز جو فارمولہ ہے، جو آخری فقرہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے کہ ورضی عنہ، اپنے معبود سے راضی ہونا چاہیے انسان کو. راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے انسان بدظن نہ ہو، بدگمان نہ ہو کبھی بھی. دیکھیں جب یہ دوست ہوتا ہے، کوئی دوست اگر آپ کی ضرورت پوری نہ کرے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ دوست صحیح نہیں ہے، بے وفا دوست ہے، کام نہیں آتا ہے یہ. یا کوئی عزیز و اقارب ہے، تعلقات ختم کر لیتے ہیں ہم. لیکن یقیناً یہاں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن پروردگار کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتا. وہ دیتا بھی ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو نہ دینے میں مصلحت ہوتی ہے، وہ روک کے رکھتا ہے. شاید ہمارا انداز دعا اچھا لگتا ہے اسے، شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مصلے پر دیر تک رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھیں. اور بعض روایتوں میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ اللہ غربا اور مساکین سے جو اہل ایمان ہیں محشر کے روز معذرت کرے گا کہ ہم تمہیں دولت نہیں دے پائے، کہ مجھے معاف کرنا، میں نہیں دے پایا تمہیں دولت، لیکن اس لیے میں نے نہیں دیا تاکہ تمہارا ایمان باقی رہے. اگر میں تمہیں کثرت سے دولت دے دیتا تم گمراہ ہو جاتے. میں نہیں چاہتا میرا بندہ گمراہ ہو. تو یہاں تک کیا ہے، یہ دولت اچھی چیز ہے لیکن اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے. سنبھالنے والا ہونا چاہیے، سمجھنے والا ہونا چاہیے. لہذا رضا پروردگار ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے. اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بندوں سے ہمیشہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟
رابطے میں ہوتا ہے، اس کی نظر میں ہمیشہ رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے بندہ اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کے سے زیادہ جو ہے انسان کے ویلیو جو ہے وہ عمل کی ہے۔ ایمان تو کلمہ ہے، 3 کلمہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم نے، محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی ولی اللہ کہہ دیا ہم نے، لیکن اس سے زیادہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کے اعتبار سے اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، جس پر ہماری نگاہ کم ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ تقاضے بھی تو پورا کرنا ہے۔ لہذا اللہ سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، اور اس سے کبھی مایوس اور بدظن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری کیفیتوں کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے۔ جب مناسب ہوگا، جتنا مناسب ہوگا، جیسے مناسب ہوگا وہ ہمیں عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اور باقی جو ہے پروردگار کے اوپر چھوڑ دیں، وہ ہمارے کام کو انجام دے گا۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم